عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، لمن، کس کی خیر خواہی؟ قلنا، ہم نے کہا، لمن، کس کی خیر خواہی؟ قال، آپ نے فرمایا، للہ، اللہ کی، ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کی، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کی، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمان ائمہ کی، مسلم حکمرانوں کی، وعامتہم، اور عام لوگوں کی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، لمن، کس کی خیر خواہی؟ قال، آپ نے فرمایا، للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ولی کتابہ، اور اس کی کتاب کی، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کی، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمان حکمرانوں کی، وعامتہم، اور عام لوگوں کی۔ تمیم ابن اوس ابن خارجہ، تمیم ابن اوس ابن خارجہ رضی اللہ عنہ، ابو رقیہ ان کی کنیت ہے۔ بنو الدار سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو الدار کی ایک شاخ تھی لخم، لخم سے یہ تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں لخمی بھی کہا جاتا ہے۔ لخم، لخم، خا کے ساتھ، لخم، بنو الدار کی ایک شاخ تھی لخم، اس سے یہ تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں لخمی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں جب تبوک سے واپس آئے، اس وقت یہ مسلمان ہوئے تھے، اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ، اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ سن 9 ہجری میں تبوک سے واپسی کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے، اور کافی عظیم صحابہ میں سے ہیں۔ مدینہ ہی میں رہے اس کے بعد، یہاں تک کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد وہ شام میں منتقل ہوئے، اور پھر شام ہی میں سکونت اختیار کی۔ ان سے 18 احادیث مروی ہیں، جن میں ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں کوئی حدیث نہیں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اور باقی حدیث کی دیگر کتابوں میں ہے۔ سن 40 ہجری میں شام ہی میں ان کا انتقال ہوا، 40 ہجری شام میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے۔ جس حدیث کا صحیح مسلم میں ذکر آیا وہ وہی حدیث ہے جو حدیث جساسہ کے نام سے معروف ہے۔ حدیث جساسہ، تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین شام کے تھے، جب مدینہ آ رہے تھے تو اس موقع پر ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، جہاں وہ راستہ بھٹک گئے تھے اور 1 مہینے تک وہ بھٹکتے رہے، سمندر کی موجیں انہیں ادھر سے ادھر لے جاتی رہیں، یہاں تک کہ ایک گمنام جزیرے میں وہ پہنچے تھے، اور وہاں اترنے کے بعد ایک جانور انہیں نظر آیا تھا جو دم والا تھا، اور اس قدر بال تھے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ وہ ان کو ایک شخص کے پاس لے کر گیا جو زنجیروں سے بری طرح جکڑا ہوا تھا، اور اس نے ان سے کچھ سوالات کیے، کچھ نہروں کے بارے میں، کچھ دریاؤں کے بارے میں، کچھ کھیتوں کے بارے میں، اور پھر آخری نبی کے بارے میں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے جوابات دیے، تو پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں، اور مجھے امید ہے کہ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو اس کے بعد جب یہ مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور اس کے بعد تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ گزرا وہ بیان کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ واحد صحابی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
روایت یا پھر ایک بات بیان فرمائی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ یہ سوال کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کیا یہ وہی دجال ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، جس سے ہر نبی نے خبردار کیا اور جو اس زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یا پھر وہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے قیامت تک 30 دجال آئیں گے، تو وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے یا پھر آخری دجال ہے، وہی آخری دجال ہے جو اس وقت سے پیدا ہو چکا ہے اور قیامت سے قریب آئے گا۔ یہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں 30 دجال آئیں گے۔ جی 30 کذابون، 30 جھوٹے دجال ہوں گے اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ تو مسلمہ بھی، ہاں یقیناً مسلمہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہی دجال ہوگا یا پھر وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہوگا۔ بہرحال یہ ان کے فضائل میں سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے دجال کو دیکھا۔ تو ان سے جو حدیث مروی ہے یہ بھی صحیح مسلم کی ہے، اور وہ حدیث جس کا میں نے ذکر کیا جساسہ، وہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں ہے، اگرچہ کہ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے حوالے سے وہ چیز مروی ہے، لیکن دیگر صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم الداری کے حوالے سے صحابہ کو جمع کر کے بیان کیا، اس طرح انہوں نے روایت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ جساسہ کی حدیث تمیم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی نہیں ہے علیہ السلام سے، بلکہ دیگر صحابہ سے مروی ہے۔ تو یہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کے مقام اور اس کے مرتبے کو بیان کیا۔ خیر خواہی النصیحہ کہتے ہیں کسی خالص اور خاص، کسی کام کو خالص یا خاص کرنے کو۔ جب شہد کو موم سے الگ کیا جاتا ہے اور خالص شہد باقی رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں عرب میں نصحت العسل، میں نے شہد کو خالص کیا۔ تو اس کے لغوی معنی، ورڈ میننگ ہے کسی کام کو خالص کرنے کے۔ اب یہاں اردو زبان میں اس کا ترجمہ خیر خواہی سے کیا جاتا ہے، یعنی خالصۃ للہ، خالص اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کسی کی بھلائی چاہنا یا کسی کے ساتھ بھلا رویہ اپنانا، اس کو کہتے ہیں نصیحت۔ اس حدیث سے نصیحت کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے دین کو نصیحت کا نام دیا اور یہ بتایا کہ نصیحت کا تعلق پورے دین سے ہے۔ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی خیر خواہی کریں، کس کا بھلا چاہیں۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر خواہی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بیان کی اس کے جواب میں، ایک اللہ کی خیر خواہی، اور دوسرے اس کی کتاب کی خیر خواہی، اور تیسرے اس کے رسول کی خیر خواہی، چوتھے ائمہ کرام کی خیر خواہی، ائمۃ المسلمین کی، اور 5ویں مسلمان عوام کی خیر خواہی۔ تو تقریباً ساری چیزیں اس میں آ گئیں، یعنی اس میں ارکان ایمان بھی ہیں، ارکان اسلام بھی ہیں، اور پھر اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ گویا دین کا سارا نظام، سارا سسٹم اس جواب میں آ گیا کہ خیر خواہی کی جائے۔ اب خیر خواہی ہر ایک کے اعتبار سے مختلف ہوگی، سب کے ساتھ ایک طرح کی خیر خواہی نہیں ہوتی، بلکہ خیر خواہی مختلف ہوتی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر خواہی کی نوعیت الگ ہوگی، وعلیکم السلام، کتاب اللہ کی خیر خواہی کی نوعیت الگ ہے، رسول اللہ کی خیر خواہی کی نوعیت الگ ہے، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کی نوعیت الگ ہے، اور عوام کی خیر خواہی کی نوعیت الگ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر خواہی کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے، جیسا کہ عبادت کی قبولیت کی 2 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر خواہی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے، توحید ربوبیت پر، توحید الوہیت پر، اور توحید اسماء و صفات پر، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا عبادت میں اور ربوبیت میں اور اسماء و صفات میں۔ حدیث نمبر 13 ہے، حدیث نمبر 13 مل گیا آپ لوگوں کو؟ یہ دوسری چیز ہو گئی اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر خواہی میں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ تو اس کی ذات پہ، نہ اس کے صفات میں، اور نہ اس کے افعال میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ان میں اس کی اطاعت کرے، اور جن چیزوں اور کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرے، ان سے دور رہے، ان سے پرہیز کرے۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی خیر خواہی کا مفہوم، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا۔ دوسرے درجے پر آپ نے بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے کلام الہی پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے آواز کے ساتھ اور حروف اور الفاظ کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے آواز کے ساتھ، حروف اور الفاظ کے ساتھ، جسے فرشتوں نے سنا، جبرائیل علیہ السلام نے سنا، موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اور قیامت کے دن انسان اسے سنے۔ تو کلام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کلام میں آواز ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ویسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے زیب دیتا ہے، اس کے شاعر نشان ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ کلام ہے آواز کے ساتھ اور حروف اور الفاظ کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن مجید کے کلام الہی پر ایمان لانا اور اس کی تلاوت کرنا، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا، یعنی احکام پر عمل کرنا، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا، اوامر جن کا حکم دیا گیا، نواہی جن سے منع کیا گیا۔ اور پھر اسی طرح قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہوا کتاب اللہ کی خیر خواہی کا پہلا تقاضا، یعنی اس پر ایمان لانا اور اس کے حقوق ادا کرنا۔ اس کے حقوق کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اس پر اس کی تلاوت کرنا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنا، حفظ کرنا، اور پھر اس پر غور و فکر کرنا، معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو پہنچانا۔ جی آپ نے کلام کا جو کہا وہ تھوڑا سا وضاحت کریے۔ کلام پاک، جی جو آپ نے کہا کہ کلام پاک کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کلام ہے باقاعدہ حروف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، جس کی آواز ہوتی ہے، جسے فرشتوں نے سنا، جبرائیل علیہ السلام نے سنا، اور موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اس لیے آتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کیونکہ وحی کی وہ قسم جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کلام کرے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآن سے ثابت ہے، باقاعدہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے سنا، کیونکہ امت میں جو فرقے گمراہ ہوئے اس میں کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو کلام کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں کوئی آواز، کوئی حروف نہیں تھے، بلکہ وہ اس کے نفس کے ساتھ خاص ہے، اور جو کلام ہے جیسے قرآن ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نفس کے ساتھ جو کلام ہے اس کی تعبیر کے لیے پھر جو ہے اس چیز کو آواز کو پیدا کیا اور پھر یہ حروف کو پیدا کیا، تو وہ کلام کے جو الفاظ اور حروف ہیں اس کو مخلوق مانتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب انسان کا کلام اس کی صفت ہے، انسان کا کلام اس کی صفت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہوگی، تو وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، ہم کو نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ تو شیخ مطلب یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کی باتیں جب جبرائیل علیہ السلام کو دی، انہوں نے لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ باتیں وہ کلام ہیں، اسی وجہ سے ان کو آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے وہ، یعنی وہ ایک کلام ہے۔ جی اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ جو ہے مسلک ہے کہ قرآن کتاب اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کی کتاب ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں احمد بن حنبل کا بہت کام۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں۔ تو شیخ اگر اس کو مخلوق کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ ہو گیا اللہ کی ذات سے، ہاں بالکل، اس وجہ سے ہم اسے مخلوق نہیں مانتے۔ ہاں، اور پھر قرآن مجید کی تحریف، اس کے معنی کی جو تحریف اور تبدیلی کی جو کوشش کی جاتی ہے، اس کو رد کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی قرآن مجید کے خیر خواہی میں سے ایک خیر خواہی ہے، کیونکہ عام طور پر مسلمانوں میں جو فرقے نکلے ہیں، گمراہ فرقے، انہوں نے قرآن کریم ہی سے استدلال کیا، لیکن استدلال کیسے کیا؟ اس کے مفہوم کو بدل کر اس میں معنوی تحریف کرتے ہوئے۔ تو یہ جو تحریف ہے معنوی، اس کو رد کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی قرآن مجید کی خیر خواہی کے تقاضوں میں سے ہے۔
اسی طرح قرآن مجید میں جو احکام ہیں، اوامر ہیں، ان پر عمل کرنا، جو نواہی ہیں اس سے رک جانا، اور جو اخبار ہیں گزشتہ نبیوں کے اور آخرت کے، جو فلاں فلاں واقع ہوں گے آخرت میں، میزان ہے، صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان کی تصدیق کرنا، احکام پر عمل کرنا اور اخبار کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا. یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ خیر خواہی، اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ آپ پر ایمان لاتے ہوئے، آپ کے سچائی اور امانت داری کی تصدیق کرتے ہوئے، آپ کی سچائی اور امانت داری کی تصدیق کریں، پھر آپ کی اطاعت کریں اور آپ سے محبت کریں اور آپ کے سنتوں کی پیروی کریں، آپ کے طریقے پر چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک شخص اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، 1000 رکعتیں ایک دن میں پڑھتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ معیار بنایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عاملۃ الناصبہ تصلا نارا حامیہ، بہت سے عبادت کرنے والے تھکے ماندے، عبادت میں تھکے ماندے ہو جاتے تھے، وہ بہکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کی جائیں گے. بلکہ خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، معمولی سمجھو گے. ان کی جو نمازیں ہوں گی، ان کی جو عبادتیں ہوں گی، ان کے مقابلے میں تمہاری نمازیں اور تمہاری عبادتیں بالکل معمولی ہوں گی، لیکن وہ دین سے نکل چکے ہوں گے. تو مطلب یہ کہ عبادت کی کثرت کو معیار نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے. جی، ان کا اصل گناہ کیا ہے خوارج کا کہ وہ دین سے نکل گئے؟ نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن اصل ان کا جرم کیا ہے؟ سنت اور صحابہ کے طریقے سے، فہم صحابہ سے دور ہو جانا دین کے معاملے میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کرنا دین کو سمجھنے میں، اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ جانا، بنیادی وہی منہج کی غلطی ہے ان کی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، آپ کی نصرت کرنا اور آپ پر درود بھیجنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے تقاضوں میں سے ہے. اور ائمہ میں علماء بھی آئیں گے اور پھر حکمران بھی آئیں گے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ. ان ابراہیم کان امہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ایک امت تھے. امت کے معنی کیا ہے؟ قدوہ، قدوتن، قدوہ یعنی نمونہ. ابراہیم ایک نمونہ تھے. اسی طرح وجعلنا، سورۃ الرحمن میں جس دعا کا ذکر کیا سورۃ الفرقان میں، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یا متقیوں کے لیے قدوہ بنا دے، نمونہ بنا دے. تو ائمہ میں اہل علم آئیں گے جو کہ شرعی علم کی تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر مسلمان حکمران آئیں گے جو کہ شریعت کو نافذ کرتے ہیں. اہل علم اور علماء دونوں کا کام شریعت ہے، لیکن ایک کا کام شریعت کی تبلیغ ہے اور دوسرا کام شریعت کا نفاذ ہے. تو دونوں اس میں آئیں گے. اور اہل علم کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ معافی جو غیر معروف میں ان کی اطاعت کرنا، معروف میں ان کی اطاعت کرنا. اس لیے کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعت فی معصیۃ انما الطاعت فی المعروف، معصیت میں اطاعت نہیں ہوگی بلکہ معروف میں اطاعت ہوگی. اور ان کی غلطیوں پر نرمی کے ساتھ ان کو متوجہ کرنا، نرمیوں کے ساتھ ان کو متوجہ کرنا، ان کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، ان کے عیبوں کو، حکمران کے عیبوں کو یا علماء کے عیبوں کو. کیونکہ حکمران کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو عوام میں بغاوت پیدا ہوگی، اور علماء کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نادانی میں کسی بھی عالم کے بارے میں ان کی کچھ برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو سننے والے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ دین کو سیکھتے تھے، ان سے آہستہ آہستہ دین کو سیکھنا چھوڑ دیتے. تو عیبوں کو چھپانا، لوگوں کے سامنے عیبوں کو بیان نہیں کرنا. اور اسی طرح ان کے لیے دعا کرنا، ان کے خیر خواہی کے لیے دعا کرنا، اور پھر خیر کے معاملے میں ان کا تعاون کرنا، خیر کی چیزوں میں ان کا تعاون کرنا. اور حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرنا، حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کرنا. یہ اسلام کے بہت اہم ترین احکام میں سے ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے. اور سب سے غلط تصور جو لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ ملوکیت کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں. عام طور پر بولتے ہیں کہ ملوکیت، بادشاہت کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے.
اسلام ملوکیت کو لے کر نہیں آیا، لیکن اسلام ملوکیت کا مخالف نہیں ہے، ملوکیت کا اسلام مخالف نہیں ہے۔ اور ملوکیت کے اسلام میں جواز کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا، جو ایک بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ بادشاہ تھے، ایک بادشاہ ان کو ایسی عطا ہوئی تھی، اس سے پہلے نہ کسی کو عطا کی گئی، نہ ان کے بعد کسی کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح طالوت کا ذکر کیا جو کہ بادشاہ تھے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گزشتہ لوگوں کی شریعتیں ہیں، ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں، کیونکہ شرع من قبلنا شرعنا، ہم سے پہلے لوگوں کی جو شریعت ہے وہ ہماری بھی شریعت ہے، الا ہے کہ ہماری شریعت میں اسے غلط بتایا گیا۔ قرآن مجید نے جس تعریف کے انداز میں ان کا ذکر کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خیر القرون کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے بادشاہ بنے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے طرز کی بنیاد پر ان کو بادشاہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ بہت ہی متقی تھے، پرہیزگار تھے اور سادگی پسند تھے، فخر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، عدل و انصاف کرنے والے تھے، سب سے بڑے درجے میں ہوں گے۔ لیکن چونکہ ان کو جو اختیار کیا گیا وہ خلفائے راشدین کے معیار کے مطابق اختیار نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ان کو بادشاہ میں شمار کیا سکتا، ان کے اختیار کی وجہ سے، ان کے طرز حکومت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ان کے طرز حکومت تو پھر خلفائے راشدین کی طرح تھا، لیکن ان کو جو اختیار کیا گیا وہ خلفائے راشدین کے نہج پر اختیار نہیں کیا گیا، تو وہ سب سے پہلے بادشاہ تھے، جبکہ بہت سے صحابہ زندہ تھے۔ اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوا تو خیر القرون کے سالوں میں مکمل طور پر بادشاہی رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام نے کبھی ان کے خلاف کوئی خروج کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کو جو سمجھا تھا اس کی روشنی میں ملوکیت غلط نہیں ہے۔ اور پھر افسوس کی بات یہ کہ ملوکیت کے مقابل میں کیا چیز پیش کرتے ہیں؟ ملوکیت اگر اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں کیا چیز پیش کرتے ہیں وہ لوگ؟ جمہوریت کو پیش کرتے ہیں۔ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت نام ہے عوام کے ذریعے عوام پر حکومت کرنا، قوانین عوام کے بنائے ہوئے ہوں گے، الہی قوانین نہیں ہوں گے، ان کا دستور ہوگا، عوام کا دستور، تو سراسر غیر اسلامی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور نہیں ہے بلکہ عوام کا دستور ہے۔ اور جمہوریت کیا ہے؟ جو جمہوریتیں جاری ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی صرف لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ ملوکیت میں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ صالح ہوگا، نیک ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کر سکے گا، جیسا کہ بہت سے بادشاہ ایسے گزر چکے ہیں۔ لیکن جمہوریت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے، جمہوریت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرے، کیونکہ عوام کے ذریعے عوام کی حکومت ہوگی، قوانین عوام بنائیں گے، دستور کے مطابق ہوگا۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ کہ بادشاہوں کے خلاف خروج کرنا یہ جائز نہیں، الا یہ کہ وہ صریح طور پر کفر کا ارتکاب کرے، کفرن بواحن کہا گیا، صریح کفر۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہا گیا بلکہ حدیث میں اس کے بعد کہا گیا کہ تمہارے پاس ان کے کفر کی نص سے کوئی دلیل ہو، ایسی کوئی اپنے فکر کے مطابق نہیں، ایسا کفر جس کو انسان دیکھے، باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، سنی سنائی بات نہیں، اور پھر وہ ایسا کفر ہو جس کی باقاعدہ ہمارے پاس نص سے کوئی دلیل، تعویل نہ ہو بلکہ نص صاف طور پر اس پر دلالت کرتی ہو، اور اس کے بعد تو اس وقت جو ہے ان کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ خروج میں مصلحت ہو، یعنی چھوٹی سی ایک جماعت ہے، 10-15 آدمی ہیں نکلے ہوئے ہیں، تو الٹا جو نقصان پہنچائیں گے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو باقاعدہ خروج سے فائدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی مصلحت ہو سکتی ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی طاقت ہے ان کے پاس کہ اس کو جو ختم کیا سکتے ہیں، تو کرنا چاہیے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ پھر حضرت حسین نے جو خروج کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت، مقصد، وہ ساری چیزیں اور ان کی اہلیت، وہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لہذا اس خروج کو ہم مثال نہیں بنائیں گے، کیونکہ ان کی جو شخصیت تھی اور ان کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے گئے تھے، وہ اس میں پوری طرح اخلاص پایا جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے مقابلے میں بہت سے صحابہ نے خروج نہیں کیا، یہ اور بات ہے، اور وہی افضل تھا، افضل وہی تھا، لیکن کسی بھی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غلطی کی تھی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کو جو ہے ان کا اجتہاد تھا، اپنے اجتہاد کی روشنی میں انہوں نے سمجھا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اب اگر اپنے اجتہاد میں اگر وہ غلطی پر ہیں تب بھی ایک ثواب سے محروم نہیں رہیں گے، اور اگر وہ صحت پر ہیں، صحیح ہیں، تو 2 ثواب ان کے بالکل ملیں گے۔ جتنے بھی ہمارے ائمہ گزر چکے ہیں، صحابہ گزر چکے ہیں، ان کے سلسلے میں ہمیشہ ہمیں یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ان کا وہ اجتہاد تھا، اگر وہ اجتہاد صحیح تھا تو ان کو جو ہے 2 ثواب ملیں گے، اگر غلط تھا تو 1 ثواب ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے صحابہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ کوفہ والے آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ تو بہرحال تو یہ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو حکمران ہیں اگر کھلم کھلا کوئی کافرانہ ان کی حرکتیں ہوں تو پھر خروج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کے کوئی ایسے اعمال ہوں جو معاشرے میں فساد کا سبب بن رہے ہیں، مطلب
جس طرح ان کے کرپشن لے لیں جی ہاں تو پھر لوٹ اس کی اصلاح کے راستے اختیار کیے جائیں گے. خروج نہیں ہوگا. اس کی اصلاح کے جو راستے ہیں جو فراہم ہیں, جو ان کو جو ہے ان کی استطاعت کے مطابق جو ہے فراہم ہے, ان کی اپنی استطاعت کے مطابق ملکی قوانین کی روشنی میں جو فراہم ہے اس کے مطابق اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی, سمجھایا جائے گا اور بتایا جائے گا, لیکن خروج نہیں کیا جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ ظلم دیکھے گا اور بہت زیادہ ایسی چیزیں دیکھے گا جس سے اسے تکلیف ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو. تو اس موقع پر اسے صبر کرنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ خروج کرے گا تو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان زیادہ پہنچائے گا. خروج صریح کفر کے باوجود بھی اس وقت تک خروج نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ یقینی طور پر فائدہ پہنچنے کا امکان نہ ہو. چھوٹی 1-2-3 جماعتیں نکل گئیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا, اپنی قوم کی عورتوں کو نقصان پہنچایا, بچوں کو نقصان پہنچایا, آبادیوں کو نقصان پہنچایا, اپنے کھیتوں کو نقصان پہنچایا. یہ خروج نہیں ہے, بلکہ اس صورت میں ہونا چاہیے جبکہ واقعی ان کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ واقعی یہ مصلحت سے خالی نہیں ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے مسلمان عوام کی خیر خواہی. مسلمان عوام کی خیر خواہی یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور پھر اگر وہ نصیحت کا محتاج ہو کسی چیز میں, دینی طور پر یا دنیوی طور پر, دینی معاملات میں یا دنیوی معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو اب نصیحت کرنے کی ضرورت ہے, تو اسے نصیحت کرنا چاہیے, خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ خود ہم سے نصیحت کا طالب ہو. کیونکہ مسلمانوں کے حقوق میں سے حق یہ بتایا گیا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ, جب وہ تم سے نصیحت کا طالب ہو تو تم اس کو نصیحت کرو, خیر خواہی کرو اس کے ساتھ. اور پھر جب وہ مشورہ مانگے کسی نکاح کے معاملے میں یا پھر جو ہے کسی دکان کے شروع کرنے کے معاملے میں, تجارت کے معاملے میں, ہم اپنے معلومات کے مطابق اخلاص کے ساتھ اس کو صحیح مشورہ دیں گے. اور اسی طرح مصیبتوں میں مدد کرنا, اس کے عیبوں کو چھپانا, اور جو اس کی پریشانیوں میں اس کے کام آنا, جیسا کہ مختلف احادیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا, یہ اس کے تقاضوں میں سے ہے. کس چیز کے تقاضوں میں سے ہے؟ اس کی خیر خواہی کے تقاضوں میں سے ہے. اسی طرح اس کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ اس کے تقاضوں میں سے ہے. نیکی کا حکم مصلحت کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, تنہائی میں جو چیز اس پر اثر انداز ہو سکے. ایسا نہیں کہ اس کو جو ہے سب کے سامنے تاکہ وہ دلیل و خوار ہو, اس طرح نہیں, بلکہ اس کے اپنے اصول کے مطابق. تو اب اس کے بعد ہم آئیں گے شرح المفردات پر. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پر جس طرح یہ حکمران ہیں, اسی طرح عام لوگوں کا ذکر ہے, تو جو اسلامی تاریخ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیش یعنی جو جنگجو ہوتے ہیں مسلمانوں کے, ان کو کہاں عام لوگوں میں شمار کیا جائے گا؟ عام لوگوں میں شمار کیا جائے گا, بالکل عام لوگوں میں شمار کیا. الکلمہ ہے الدین. الکلمہ ہے الدین. دین دو طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک وہ طور طریقے عبادت کے اور رہن سہن کے طور طریقے, اس کو بھی دین کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. ایک معنی یہ ہے دین کا, ایک معنی عبادت کے طور طریقے اور رہن سہن کے طور طریقے, عبادت کا طریقہ اور رہن سہن کا طور طریقہ, اس کو بھی دین کہتے ہیں. جیسا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین کے دوسرے معنی جزا کے ہیں, بدلے کے ہیں, جیسا کہ مالکی یوم الدین, جیسا کہ مالکی یوم الدین. یہاں دین جو ہے پہلے معنی میں ہے, دین پہلے معنی ہے. ما یدین بہ المسلم للہ ویعبدہ بہ, جس طریقے سے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا اور اس کی عبادت کرتا ہے. یہ یدین دیکھیے, دانا یدین دینن و دیانتن. یدین یہاں جو لفظ آیا ہے وہ ہے دانا یدین دینن و دیانتن. اس کے معنی ہے جھکنا, فرما بردار ہونا. جھکنا, فرما بردار ہونا اس کی اصل معنی ہے, لیکن یہاں ہم اس کے معنی طریقے کے کر رہے ہیں. جس طریقے سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرتا اور اس کی عبادت کرتا ہے. وہ یعبدہ بہ, دین سے مراد وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی عبادت کرتا, جس کے ذریعے وہ اللہ کی اطاعت کرتا اور اس کی عبادت کرتا ہے. وَأَصْلُ الدِّينِ الطَّاعَةُ وَالْخُضُوعُ, اور دین کے اصل معنی ہے اطاعت کرنا اور جھکنا, فرما برداری کرنا. الطاعت اطاعت, الخضوع جھکنا, فرما برداری کرنا. وَأَصْلُ الدِّينِ الطَّاعَةُ وَالْخُضُوعُ, دین کے اصل معنی ہے اطاعت اور فرما برداری. النصیحۃ کلمۃ جامعۃ, نصیحت کے معنی کیا ہے؟ کلمۃ جامعۃ, یہ ایک جامع کلمہ ہے. لفظ نصیحت ایک جامع کلمہ ہے. معنیٰ, اس کے معنی کیا ہیں؟ کلمۃ جامعۃ ایک جامع کلمہ ہے. معنیٰ, اس کے معنی ہیں حیازۃ الخیر للمنصوح لہ. حاز یحوز حیازۃ, حاز یحوز حیازۃ, اس کے معنی ہے اکٹھا کرنا, قبضے میں لینا, حاصل کرنا.
इकट्ठा करना, कब्जे में लेना, हासिल करना है, ये है हियाजतुन के माने। अब यहाँ क्या माने हो रहे हैं उसके? हियाजतुल खैरी, खैर को हासिल करना या खैर को खालिस कर देना। हियाजतुल खैरी लिल मंसूह लहू, जिसको नसीहत की जाती है, जिसको नसीहत की जाती है उसके लिए खैर को खालिस करना, खैर को इकट्ठा कर देना, जमा कर देना, खैर को खालिस करना या खैर को इकट्ठा कर देना, उस माने में है। हियाजतुल खैरी लिल मंसूह लहू, जिसको नसीहत की जाती है उसके लिए खैर को खालिस कर देना। ये माने किसके हैं? अन-नसीहा के। अइम्मतुल मुस्लिमीन उमराउहुम व उलमाउहुम, उनके उमरा, उनके हाकिम और उनके उलमा। उमरा ये जमा है अमीर की और उलमा ये जमा है आलिम की। उमराउहुम व उलमाउहुम, उनके उमरा और उनके उलमा। अहमुल फ़वाइद देखिए, ज़रूरतु इस्दाइन नसीहती व ज़रूरतुल इखलासी फ़ीहा, नसीहत करने की ज़रूरत। इस्दा है अस्दा युस्दी, इस्दाअन के माने है पेश करना, क़द्दा तक़दीम के माने में आता है ये। अस्दा युस्दी इस्दाअन, इसके माने है पेश करना। ज़रूरतु इस्दाइन नसीहती, खैर खाही पेश करने की ज़रूरत। इस हदीस से मालूम होता है कि खैर खाही पेश करना चाहिए, खैर खाही करना चाहिए। व ज़रूरतुल इखलासी फ़ीहा, और उसमें इखलास की ज़रूरत, यानी खैर खाही करना इखलास के साथ, इखलास के साथ खैर खाही करना। इस हदीस से जो पहली बात मालूम होती है वो ये कि इखलास के साथ खैर खाही करना। दूसरी हदीस सानियन क्या है? अन-नसीहतु ततनव्वउ बितनव्वुइल मंसूह लह, नसीहत मुख्तलिफ होती है मंसूह लहू, जिसको नसीहत की जाती है उसके मुख्तलिफ होने के साथ। जैसे अल्लाह के लिए एक अलग नसीहत है, अल्लाह के लिए खैर खाही का मफ़हूम अलग है, रसूल के लिए खैर खाही का मफ़हूम अलग है, उसी तरह आवाम के लिए, फिर अइम्मा के लिए। तो नसीहत मुख्तलिफ होती है, जिसको नसीहत की जाती है उनके इख्तिलाफ के साथ, हर एक के लिए। बल्कि खुद इंसानों में भी एक शख्स को जो नसीहत करेंगे दूसरे के लिए वो नसीहत नहीं होगी, किसी और कोई और नसीहत होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबा ने जब पूछा कि आप हमें कुछ वसीयत कीजिए, तो आपने किसी को तक़वे की वसीयत की, किसी को गुस्सा न करने की वसीयत की, किसी को फ़लाँ चीज़ की वसीयत की। तो जैसे आदमी को ज़रूरत होती है वैसे उसको नसीहत की जाएगी, खैर खाही की जाएगी। किसी की खैर खाही हर एक के लिए ज़रूरतें उसकी मुख्तलिफ होगी, तो जैसे उसकी ज़रूरत होगी वैसे उसके साथ खैर खाही की जाएगी। अब यहाँ तो 5 अलग अलग बातें हैं और उनमें जो है खैर खाही हर एक के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे अल्लाह की खैर खाही, उसकी किताब की खैर खाही वगैरह की। अन-नसीहतु ततनव्वउ बितनव्वुइल मंसूह लह, नसीहत मुख्तलिफ होती है मंसूह लहू के इख्तिलाफ के साथ। मन वअज़ा अखाहु सिर्रन फ़क़द नसहहु व ज़ानहु, जिसने तन्हाई में अपने भाई को नसीहत की तो उसने उसकी खैर खाही की और उसकी भलाई की। ये ज़ाना यज़ीनु ज़ैनन, ज़ाना यज़ीनु ज़ैनन, इसके माने हैं हस्सनहु व जम्मलहु, उसको खूबसूरत किया, उसके अंदर हुस्न पैदा किया, उसके अंदर खूबसूरती पैदा की, मुज़य्यन किया। जी हाँ। मन वअज़ा अखाहु सिर्रन, जिसने अपने भाई को तन्हाई में नसीहत की, नसहहु फ़क़द नसहहु, तो उसने उसकी खैर खाही की, व ज़ानहु, और उसे ज़ीनत बख्शा। व मन वअज़हु अलानियतन, और जिसने उसे अलानिया, और जिसने अपने भाई को अलानिया नसीहत की। वमन वाज़हु अलानियतन, और जिसने अपने भाई को अलानिया नसीहत की लोगों के सामने, फ़क़द फ़ज़हहु, तो उसने उसे रुस्वा किया, वशानहु, और उसमें ऐब लगा दिया। क्योंकि ज़ाहिर है कि वो नसीहत लोगों के सामने जब नसीहत होगी कोई ऐसी चीज़ जो कि छुपाना चाहिए, तो नतीजे में जो है बदनाम होगा। तो इसका मतलब है कि नसीहत खैर खाही कैसे करना चाहिए? अकेले में करना चाहिए। नसीहत खैर खाही में जो चीज़ नसीहत कहलाती है वो तन्हाई में होनी चाहिए। मन वाज़ा अखाहु सिर्रन फ़क़द नसहहु व ज़ानहु, जिसने अपने भाई को तन्हाई में नसीहत की तो उसने उसकी खैर खाही की और उसे ज़ीनत बख्शा। वमन वाज़हु अलानियतन, और जिसने उसे लोगों के सामने अलानिया नसीहत की, फ़क़द फ़ज़हहु व शानहु, तो उसने रुस्वा किया और उसे ऐब लगा दिया, और उसमें ऐब लगा दिया। तो यहाँ हमारा हदीस का सबक आज ख़त्म हो गया। कोई सवाल है इस सिलसिले में? 2 मिनट के लिए। किसके माने? यदीन, यदीन माने तरीक़ा, यदीनु मा यदीनु बिही, जिस तरीक़े के मुताबिक मुसलमान इताअत करता है, जिस तरीक़े से इताअत करता है। जी
اگر کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ نصیحت کرتے ہیں, اگر کسی کے سامنے بھی کر لیتے ہیں تو وہ صرف نیت خیر خواہی کی گئی ہوتی ہے, لیکن سامنے اس لحاظ سے وہ نصیحت کرتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے چھوٹا سا سبق بھی اس کو مل جائے کہ مجھے اس چیز کا آئندہ یاد رکھنے کے لیے سبق کے طور پر جو ہے کسی کے سامنے بھی ڈسکس کر دیتے ہیں, تو کیا یہ ممنوع ہے؟ نہیں, ڈسکس کرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن مثال کے طور پر کسی نصیحتیں دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ چیز ہے جس کا تعلق دوسرے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ نماز پڑھنے میں کسی شخص نے کوئی شخص نماز پڑھنے میں کوئی غلطی کر رہا ہے, اب اس کا تعلق دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ممکن ہے کہ آدمی عمومی طور پر نصیحت کر دے کہ بعض لوگ جو ہے نماز میں ایسے کرتے ہیں کہ رکوع میں جو ہے اپنی پیٹھ کو صحیح طور پر نہیں رکھتے, بلکہ اس کو اوپر رکھتے ہیں, بالکل جھکا دیتے ہیں, بلکہ اس کو درمیان میں رکھنا چاہیے. تو تو عمومی نصیحت کر دے. یا پھر جو کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو عمومی نصیحت کر دے, یا کوئی شخص شراب پیتا ہے تو عمومی نصیحت کر دے. لیکن اگر کسی شخص کو خاص کرتے بھی ہیں تو ان چیزوں میں خاص کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کا تعلق اخلاق عیوب سے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شراب پیتا ہے, مجلس میں اس کو بولیں کہ تم شراب مت پیو, یہ بہت غلط عادت ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے. وہ ایسے عیبوں میں سے ہے جس کو چھپانا چاہیے, یعنی کہ وہ عیوب جن کو ہم اخلاقی عیوب کہلاتے ہیں, تو سب کے لیے ایک سبق ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے. عمومی کرنا کوئی ہے, نام خاص کیے بغیر کرنے میں کوئی حرج نہیں. کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں نام خاص کیے بغیر. لوگوں کو کیا ہو گیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں جیسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. کتاب الزکاۃ, فقہ میں کھولی کتاب الزکاۃ. کتاب الزکاۃ, آپ لوگ پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں, جوس پی سکتے ہیں 2 منٹ کے لیے. دیکھیں, لوگوں کو آگاہ کرنے کی ہر چیز میں ضرورت نہیں پڑتی. بعض چیزیں ایسی ہیں, تو پھر آپ کو اسے نقصان تو ہو رہا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتا دیں کہ اس کی یہ عادت ہے. ہاں وہ مصلحت ہے. جی ہاں, ان چیزوں میں ممکن ہے. وہ چیز ایسی ہے جس سے لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تب بتایا جا سکتا ہے. کتاب الزکاۃ ہم لوگ پڑھ چکے تھے, پہلا صفحہ, یا صرف ترجمہ کیے تھے؟ کتاب الزکاۃ, چلیے شروع کریں. تیار ہیں آپ لوگ؟ ہاں, فقہ کی کتاب میں, فقہ عمدۃ